فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، غوث پاک کے غلاموں کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے، اور جو غوث کا غلام نہیں ہے وہ دنیا میں بھی برباد ہے، آخرت میں بھی برباد ہے۔ دنیا میں خوشخبری کس کے لیے؟ غوث اعظم کے غلاموں کے لیے، اور وہ دنیا میں بربادی کس کے لیے؟ غوث اعظم کے دشمنوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من عاد علی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے غوث کے غلاموں سے دشمنی رکھتا ہے وہ آ جائے مجھ سے جنگ کرنے کے لیے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ غوثیت، یا غوث، کبیر غوث اعظم۔ تو بندگان خدا، غوث اعظم کے غلاموں سے عداوت رکھنے والے کو اللہ جنگ کے لیے بلاتا ہے۔ کیا مقام ہے غوث کے غلاموں کا، کتنا پیار ہے غوث پاک کے غلاموں سے اللہ کو۔ میں غوث پاک کی تعریف بیان نہیں کر سکتا، نہیں بھی کروں گا، میں کہاں وہ کہاں، غوث پاک کے غلاموں کی تعریف بیان کروں گا۔ ہے پوری تقریر غوث پاک کے غلاموں کی، غوث پاک کی تقریر بیان کرنے کے لیے کوئی اور آئیں گے، میری مجال نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی غوث پاک کے غلاموں کی تعریف بیان کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ عبدال بولے تو کون؟ غوث کے غلام۔ رسول اللہ بھی غوث پاک کی تعریف نہیں کرے، غوث کے غلاموں کی کرے۔ عبدال کسے بولتے ہیں؟ غوث کے غلام کو۔ اللہ بھی جو ہے اولیاء اللہ کسے بولتے ہیں؟ غوث کے غلاموں کو۔ اللہ تعالیٰ بھی غوث کے غلاموں کی تعریف بیان کر رہا ہے، میں کیوں کروں؟ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ صرف غوث پاک کے غلاموں کی تعریف بیان کروں گا، اسے اندازہ لگا لیجیے۔ بچے کی تعریف کروں گا، باپ کا اندازہ آپ لگا لیجیے۔ تو الا ان اولیاء، دنیا میں بھی خوشخبری ہے ان کے لیے، دنیا میں بھی مزے، آخرت میں بھی مزے۔ مزے ہیں تو ہمارے لیے ہیں۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ۔ مولا تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے کلمات کو تغیر و تبدل نہیں ہے، ہمارے کلمات کبھی بدلتے نہیں۔ ہم جسے غوث بنا دیے، ہم جسے اختیارات دے دیے۔ میرا غوث یہاں بھی تمہاری مدد کرے گا، حشر میں بھی تمہاری مدد کرے گا۔ میرا غوث یہاں بھی تمہاری بگڑی بنائے گا، حشر میں بھی تمہاری بگڑی بنائے گا۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ۔ غوث کی زندگی ہی میں غوث تمہاری مدد کرنے والے نہیں، ارے بعد وفات بھی وہ مدد کرنے والے ہیں، قبر میں جانے کے بعد بھی تمہاری فریاد سننے والے ہیں، اور حشر میں بھی تمہاری مدد کرنے والے ہیں۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، جو مقامات میں غوث کو دے دیا ہوں وہ دے دیا، پھر میں چھیننے والا نہیں۔ یہاں بھی تمہاری دستگیری کرنے والا غوث اعظم ہے، حشر میں بھی تمہاری دستگیری کرتا چلے جائے گا۔ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم۔ مولا تعالیٰ فرماتے ہیں یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، ولی بن جانا ہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ کہتا ہے، صحابی کیا کہتے ہیں ذرا دیکھتے۔ ایک صحابی کا واقعہ ہے، حضرت عمار بن زیاد، حضرت عمار بن زیاد جنگ احد میں بڑے زور و شور سے جنگ چل رہی تھی، ایک کافر کا تیر آ کے لگا آپ کے حلوے مبارک پر، آپ لڑ کھڑا کے گر گئے۔ جو ہی گرے آپ تو آپ پریشان ہو گئے اور نظروں سے رسول اللہ کو دیکھ رہے ہیں، کہاں ہے رسول اللہ، کہاں ہے رسول اللہ؟ جان جانے کا خوف نہیں، رسول کے دیدار کے لیے تڑپ رہے ہیں، اور آخر ڈھونڈتی نظریں رسول اللہ کے رخ زیبا پر جا کے ٹکی۔ تو آپ گھسٹتے ہوئے، خود کو کھینچتے ہوئے، خون بہہ رہا ہے، اور رینگتے ہوئے رسول تک پہنچ گئے، رینگتے ہوئے رسول کے قدموں تک پہنچ گئے، اور اپنے رخسار کو رسول کے تلووں سے رگڑ رہے ہیں، رخسار کو رسول اللہ کے تلووں سے رگڑ رہے ہیں، اور یہ کہتے جا رہے ہیں فزت برب الکعبہ، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ سب سے بڑی کامیابی ہے تو رسول کے تلووں تک پہنچ جانا ہے۔ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے جنگ کیا، یہ کامیابی نہیں ہے، میں نے نمازیں پڑھی، یہ کامیابی نہیں، میں نے روزے رکھے، یہ کامیابی نہیں، میں بہت کچھ کیا، یہ کامیابی نہیں، میرے بدن کے خون کا خطرہ زمین پہ بہا دیا، یہ کامیابی نہیں، رسول کے تلووں تک پہنچ جانا کامیابی ہے۔ فزت برب الکعبہ، فزت برب الکعبہ۔ اللہم صلی علی، تو بندگان خدا ذالک هو الفوز
جوتیوں تک پہنچ جانا ہے. ارے تقویٰ کیا ہے؟ رسول کی جوتیوں تک پہنچ جانا ہے. توحید کیا ہے؟ رسول کے قدموں تک پہنچ جانا ہے. تو صحابی کہتے ہیں فزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. بمصطفیٰ برساں فی صراط دی ہمعود، اگر بہو نہ رسی دی تمام بول حبیب، تو اپنے آپ کو مصطفیٰ تک پہنچا لے. یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. اگر تو خود کو مصطفیٰ کے تلووں تک نہیں پہنچایا، اگر تو خود کو مصطفیٰ کی جوتیوں تک نہیں پہنچایا، تو تمام بول حبیب، تیری نمازیں ابو لہب کی نمازیں، تیرے روزے ابو لہب کے روزے، تیری زکات ابو لہب کی زکات، تیرا حج ابو لہب کا حج، تیری نیکیاں عطارت بمصطفیٰ برساں فی صراط دی ہمعود، اگر بہو نہ رسی دی تمام بول حبیب. یہ شعر حدیث کا ترجمہ ہے. صحابی کہتے ہیں فزتو برب الکعبہ، رسول کے تلووں پر پہنچ جانا، رسول کے تلووں سے رخسار کا رگڑنا، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. تو بندگان خدا، اللہ والوں کا کام کیا ہے؟ رسول اللہ تک پہنچانا. ہمارا کام کیا ہے؟ ہماری لیے کامیابی کیا ہے؟ اللہ والوں کی جوتیوں تک پہنچ جانا. مولا تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو. اسلام، ایمان، احسان، تقوی، توحید. اس مسلمان بن گئے، پھر کیا مومن بن گئے، پھر متقی بن گئے، موحد بن گئے. اسلام، ایمان، احسان، تقوی، توحید، پانچوں چیزوں کو پانے کے بعد یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. چاہو تو پانچواں کام کیا ہے؟ سچوں کی جوتیوں میں آ جاؤ. تو بندگان خدا، صحابی کی معراج رسول کے تلووں تک پہنچ جانا، ہماری معراج غوث اعظم کے تلووں تک پہنچ جانا. صحابی کی کامیابی رسول تک پہنچ جانا، ہماری کامیابی غوث کی جوتیوں تک پہنچ جانا. جو غوث کی جوتیوں میں پہنچ گیا وہ کامیاب ہو گیا. لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ذالک ھو الفوز العظیم. اے مسلمانوں، غوث اعظم سے وابستہ ہو جاؤ، غوث کی جوتیوں کو پکڑ لو، غوث کے دامن کو اپنا لو، قادری کھلاؤ. اس عالم میں بھی تمہارے لیے خوشیاں ہیں، اس عالم میں بھی تمہارا راج ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ. سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. اے نصیر